نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وقال تعالی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید رب ذوالجلال کا آخری پیغام ہے، یہ لاریب کتاب ہے، یہ تذکرہ بھی ہے، رحمت بھی ہے، فرقان بھی ہے، مہیمن بھی ہے، یہ پستیوں سے نکال کر بلندیوں تک لے جانے والی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو ماننے پر عرب کے وہ چرواہے کانوا رعاۃ الغنم جو بکریوں کے چرانے والے تھے، اس قرآن سے تعلق جڑا، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اختیار کی، سارو رعاۃ الامم، یہ امتوں کے مقتدا بن گئے۔ یہ کتاب دلوں کے روگ دور کرنے والی ہے، یہ بلندیوں پر لے جانے والی یہ عظیم کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر یہ قرآن نازل ہوا اور فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید سب سے صحیح راستے اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کتاب کی حفاظت اپنے ذمے لی۔ آج دنیا میں تورات، زبور، انجیل کوئی کتاب محفوظ نہیں، لیکن الحمدللہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی قرآن مجید کا ایک ایک زیر زبر اور اس کی ایک ایک حرکت محفوظ ہے۔ آج تورات، زبور، انجیل کی اصل زبان کوئی نہیں جانتا، لیکن الحمدللہ قرآن مجید بھی محفوظ، قرآن مجید کی زبان عربی بھی محفوظ۔ آپ بلوچستان کے آخری کنارے چمن کے بارڈر پر تشریف لے جائیں اور پھر شمالی علاقہ جات میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں، شمالی علاقہ جات میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر کسی جھونپڑی میں رہنے والی ان پڑھ عورت بھی قرآن مجید پڑھ رہی ہوگی تو عربی میں پڑھ رہی ہوگی۔ قرآن مجید بھی محفوظ، قرآن مجید کی زبان بھی محفوظ۔ کیلیفورنیا میں عیسائی پادری 16 دن تک بیٹھ کر یہ مشورہ کرتے رہے سر جوڑ کر کہ انجیل کی چاروں قسموں میں سے کون سی قسم زیادہ صحیح ہے۔ 16 دن کے بعد یہ کہہ کر اٹھے کہ کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جرمنی کی میونخ یونیورسٹی کے متعصب عیسائی ماہرین نے قرآن مجید کے پچھلے 1400 سال کے 50,000 نسخے جمع کر کے دنیا بھر کے کتب خانوں اور قدیم لائبریریوں سے ان پر 45 سال تک ریسرچ کی۔ 45 سال کی تقریباً نصف صدی کی ریسرچ کے بعد عیسائیت کی دنیا کا فیصلہ یہ تھا، یہ وہ کتاب ہے جس میں زیر زبر کا فرق بھی نہیں ہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ عیسائیت کی دنیا یہ کہنے پر مجبور ہوئی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں زیر زبر کا فرق بھی نہیں۔ آج پوری دنیا میں تورات، زبور، انجیل کا ایک حافظ نہیں، لیکن الحمدللہ قرآن مجید کے 2 کروڑ سے زائد حافظ موجود ہیں۔ اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور اس حفاظت کے اس وعدے کو رب ذوالجلال نے اس انداز میں پورا کیا ہے کہ آج امت مسلمہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں 6.5 سال کی عمر سے لے کر 15 سال تک کی عمر کے بچے اور بچیاں، ان کے سینوں میں اللہ اس قرآن مجید کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ اتنی عمر کا بچہ ہم اسے موٹر سائیکل کی چابی نہیں دیتے، گاڑی کی چابی اس کے سپرد نہیں کرتے، قیمتی کاغذات اس کے حوالے نہیں کرتے، پیسوں والی الماری کی چابی اس کے سپرد نہیں کرتے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں جسے تم موٹر سائیکل کی چابی نہیں دیتے، میں کائنات کی سب سے بڑی دولت اس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات اتنی عمر کا بچہ قرآن مجید یاد کر لیتا ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں اس بچے کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں بڑی جلد والا قرآن مجید رکھا جائے تو شاید اس بچے کا وزن مجلد قرآن کریم سے کم ہو جائے، لیکن اتنے چھوٹے سینوں میں بھی اللہ اس کتاب کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ پوری دنیا میں قرآن مجید صدیاں بیت جانے کے بعد بھی الحمد سے لے کر والناس تک اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت محفوظ ہے۔ آج صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیتیں کون سی ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، غار حرا کی خلوتوں میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں یہ ہیں۔ ہمیں معلوم سب سے پہلے مکمل صورت کون سی نازل ہوئی، سورہ فاتحہ سب سے پہلے مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی۔ قرآن مجید سارے کا سارا برکت
برکت والا، لیکن قرآن مجید میں سے سب سے عظمت اور برکت والی آیت کون سی؟ آیت الکرسی ہے۔ سب سے بڑی آیت قرآن مجید کی اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی آیت غیر اولی الضرر، احکامات کے اعتبار سے سب سے آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم، مطلقاً سب سے آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ آج ہمیں صدیاں بیت جانے کے بعد مسلمانوں یہ بات معلوم کہ مکہ مکرمہ میں کون سی آیتیں نازل ہوئیں، مدینہ منورہ میں کون سی نازل ہوئیں، بدر و حنین میں کون سی نازل ہوئیں۔ ارے یہ بھی معلوم کہ گرمی کے موسم میں کون سی آیتیں نازل ہوئیں، سردی کے موسم میں کون سی آیتیں نازل ہوئیں، دن کے وقت کون سی نازل ہوئیں، رات کے وقت کون سی نازل ہوئیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید سے تم مجھ سے پوچھو کہ کون سی آیت کس وقت اور کس جگہ نازل ہوئی، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کون سی آیت کس وقت کس جگہ اور کہاں نازل ہوئی۔ اس انداز میں اللہ کی یہ لاریب کتاب محفوظ ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو قسمتوں کو بدلنے والی ہے، یہی جو کتاب ہے جو انسانیت کی قیامت تک کے لیے یوں رہنمائی کرتی ہے جیسے چھوٹے بچے کی انگلی پکڑ کر اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، اور یہی کتاب ہے جس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان نہ صرف انسان بنتا ہے بلکہ رش کے ملائکہ بنتا ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ اس آیت میں تعلیم قرآن کا ذکر پہلے ہے اور تخلیق انسان یعنی انسان کی پیدائش کا ذکر بعد میں ہے، حالانکہ تخلیق پہلے ہوتی ہے اور تعلیم بعد میں ہوتی ہے، لیکن آیت میں تعلیم کا ذکر پہلے اور تخلیق کا ذکر بعد میں اس لیے کیا کہ انسان بنتا ہی اس وقت ہے جب قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے۔ اگر قرآن مجید سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ چلتا پھرتا جانور تو ہو سکتا ہے، اعلیٰ لباس میں سانپ اور بچھو تو ہو سکتا ہے، بھیڑیا اور چیتا تو ہو سکتا ہے، لیکن انسان نہیں بنتا۔ انسان بنے اسی قرآن مجید کی تعلیم کی وجہ سے، پھر وہ رش کے ملائکہ بنے، جنت ان کی متلاشی بن گئی، اور قیامت تک کے لیے انسانیت کی معراج، انسانیت کی فلاح اور انسانیت کی کامیابی کا ذریعہ یہی قرآن مجید کی تعلیمات ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن مجید سے وابستہ فرمائے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اس کے پیغام کو پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔